بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بامقصد اور ایک نیت اور ارادے کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں اپنی رضامندی حاصل کرنے، اپنا قرب حاصل کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کائنات کے اندر ہمیں وجود بخشا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی نعمت سے نوازا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کے بارے میں ہمیں سمجھایا کہ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر پورے سال میں ایک مہینہ مقرر فرمایا جس میں روزے رکھنے کی تاکید اور اس کی فرضیت کو ہمیں سمجھایا کہ پورے سال میں رمضان کے مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھنا عاقل بالغ مرد پر عورت پر فرض ہیں۔ کتب علیکم الصیام، اور روزہ رکھنے کے اندر یہ بات بھی سمجھائی کہ یہ روزہ رکھنا اور بھوکا رہنا صرف ہماری کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمارے دل کو اور محبت سے سمجھانے کے لیے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، تم سے پہلے جو نبیوں کو ماننے والے گزرے ہیں، انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ کوئی مشکل امر اور حکم نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ نے ہمیں یہ الفاظ بتا کر کے یہ بات سمجھائی کہ بہت آسان ہے، طاقت اور سہولت کے حساب سے ہم اپنی زندگی میں اس عمل کو اپنے اوپر فرض کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا اصل مقصد بھی بتایا۔ اس آیت کا آخری جملہ لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہے تاکہ دل کی صفائی ہو، پرہیزگاری ہمارے اندر آوے، متقی پرہیزگار بن جاوے، نیک بن جاوے۔ اس لیے اللہ نے روزے والا عمل ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ تو پہلی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اب قریب ہے، رمضان شروع ہوگا، اس کے بعد میں اگر روزے کے بارے میں کہوں گا تو بات کی بات ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ جو آنے والی تھی، اس موقع پر جو ہے اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا جو میں نے خطبے میں پڑھا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، کہ شعبان کے مہینے کی کچھ تاریخ اب باقی ہیں، میں مضمون سمجھا رہا ہوں، ابھی ہمارے حساب سے بھی اتنا ہی ہے، 10-12 دن باقی ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو آخری ہفتے میں یہ بات کہی تھی کہ شعبان کی تاریخ اب ختم ہو رہی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جو رحمت والا، برکت والا ہے۔ دوسری ایک چیز فرمائی،
شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر ایک بہت مبارک رات ہے، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں مستقل اس نام سے ایک سورت اللہ نے نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر الی آخر الآیہ۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے روزہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو بخوشی رکھنا ہے اور محبت سے رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے لعلکم تتقون، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے، جسمانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، اور باطینی اندرونی روحانی اعتبار سے بھی اللہ اس کو پاک فرماتے ہیں۔ تو پہلی چیز روزہ رکھیں گے اس میں یہ اس بات کا خیال رکھیں، یہ نہ ہو کہ گرمی کا موسم ہے، کام بہت ہے، پریشانی ہے، کس طرح روزے رکھیں گے، یہ نہ ہو۔ یہ اس وجہ سے اللہ نے دیا ہے تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ اور ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، والدین کی خدمت ہے، کاروبار کرنا ہے، اور بہت سارے وہ اعمال جس میں وہ عمل کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تسبیح پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، اور کوئی نیکی کے کام کرو، اس میں ثواب ملتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کرو گے یہ ملے گا، یہ کرو گے یہ ملے گا۔ لیکن اللہ نے واحد ایک ایسی عبادت بنائی ہے، یہ روزہ، جس کے بارے میں اللہ نے خود یہ کہا کہ روزے کا بدلہ میں خود اپنی ذات ہوں۔ روزے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کوئی ایسا عوض نہیں بتایا کہ روزہ رکھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ خود مل جاوے گا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ ہی مل جاوے تو سب کچھ مل گیا۔ اس لیے آپ نے وہ ایک کہانی سنی ہوگی کہ ایک بادشاہ کی بہت ساری رانیاں تھیں۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا حقیقت ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک بادشاہ کی بہت ساری رانیاں تھیں، تو بادشاہ نے ایک مرتبہ جو ہے یہ کہا اور دیکھنا چاہا کہ کون سی رانی واقعیت مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ یہ بات رانیوں میں کہہ دی اور کہہ دیا، اعلان کروا دیا اور لکھ دیا کہ جو مہارانی اور جو رانی ہے وہ میرے خزانے میں سے جو کچھ لینا چاہے سب لے سکتی ہے۔ تو سب رانیوں نے سوچا جتنا حاصل کرنا ہے کر لو، تو جن کو جو پسند آیا سب کچھ لے لیا۔ لیکن ایک رانی اتنی ہوشیار تھی، اس نے جو ہے سب لوگ جب اپنا خزانہ بادشاہ کو بتانے لگے، اور وہ عورتیں جو بادشاہ کی بیوی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے مانگا، یہ مانگا، بادشاہ نے کہا سب کو دے دیا، یعنی 6 جتنی رانی تھی سب کو دے دیا۔ اب جو آخری رانی تھی اس نے کہا کہ آپ کچھ لینا نہیں چاہتے؟ بادشاہ نے پوچھا کہ اتنا سارا خزانہ ہے، کچھ لے لو۔ تو وہ مہارانی جو تھی اس نے کہا کہ بادشاہ کے قریب آئی اور کہا مجھے آپ کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ آپ مل گئے، ساری سلطنت مل گئی۔ تو روزے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر روزے کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان خوش نودی سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کی امید سے یہ روزہ رکھتا ہے، اللہ خود اس کو مل جاوے گا۔ اس کا مطلب اللہ جو دے گا سب کچھ ہمارے لیے ہو جاوے گا۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم روزے کو خوشنودی کے ساتھ رکھنے کی فکر کریں گے۔ دوسری چیز، مشکات شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو روزے کے بارے میں کچھ اور چیز سمجھاتا ہوں صرف سمجھنے کے لیے۔ روزے میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا کیا چیزیں بند ہو جاتی ہیں؟ پانی بند ہو جاتا ہے، کھانا بند ہو جاتا ہے، اور بیوی کے ساتھ ملاقات بند ہو جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں افطار ہو یعنی روزہ نہ ہو تب تو سب جیسے ابھی نارمل ہے ایسی حالت میں، لیکن روزے کی حالت میں کیا کیا بند ہو جاتا ہے؟ پانی بند ہوتا ہے، کھانا بند ہو جاتا ہے، اور بیوی سے صحبت بند ہو جاتی ہے، یعنی اتنا وقت رکے رہنا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں روزہ، اس کو ظاہری کہتے ہیں کہ ان اعمال سے تو بچنا ہی ہے۔ اب آپ سوچو، اللہ جو ہے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ کی بندگی یعنی آخرت کی تیاری، اللہ کی عبادت، بندگی۔ اب آپ سوچو، اب بعین ہی اس کو صرف اپنے دماغ سے سوچو، اپنے تخیل میں،
کہ ایک آدمی، اللہ نے رمضان ہمیں کیوں عطا فرمایا؟ اللہ کی رحمت کو لوٹنے کے لیے، اپنی آخرت میں مزید تیاری کرنے کے لیے، اور یوں کہیں کہ اپنی دنیا والی زمین کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور یہ ایسا کھاتر اور ایسی بہترین چیز ملے گی کہ اس کو ڈالیں گے اور پورا اور بڑھ جاوے گا، اس کے اندر ہریالی آ جاوے گی۔ رمضان میں ہریالی ہو جاتی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں اپنے دنیا والی زندگی اور آخرت والی زندگی دونوں کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، آخرت کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے دیا۔ اب دیکھو، میں جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم آخرت، یہ بزنس ہے ہمارا آخرت کے حساب سے کہ روزہ رکھیں، عبادت کریں، یہ ساری چیزیں، تو جب ہم دنیا میں اپنا سیزن کا موقع ہوتا ہے، یہ بات آپ بہت اچھی طرح سمجھیں، جب ہم سیزن کا موقع ہوتا ہے تو اب تو پہلے گھر میں نہیں رہتے، ہم اپنے کاروبار میں، کھیتی باڑی میں ہو یا پھر جو ہیں ہم اپنی دکان پر ہو، اپنے جہاں آفس ہے وہاں رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ 1-2 مہینے جو ہیں اس کے اندر ہمیں لگن کے ساتھ کام کرنا ہے، بڑا اپنے آپ کو تھکانا ہے، جتنا ہو سکے محنت کر کے اپنے وقت کو دیکھنا نہیں۔ سب سے پہلے جب ہم پوچھتے ہیں، اپنی زبان کی بات کر رہا ہوں، ارے جاوادنی آج تو اتنا گرا کتا نے پانی پیوانو بھی ٹائم نہیں ملو، بولتے ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا تم دنیا میں بزنس کاروبار کرتے ہو تو اتنی لگن کے پانی اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے، یعنی اپنی دنیاوی تجارت بڑھانے کے لیے اتنی فکر کرتے ہو، تمہاری آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، پانی کو روزے کی حالت میں آؤٹ کر دیا، ختم کر دیا کہ پانی نہیں۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی حدیث اور کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آدمی جب تجارت، بزنس اور اپنی سیزن میں کمانے کی فکر میں ہوتا ہے، اس کو پانی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ پانی ابھی ایک طرف رہنے دو، ابھی یہ موقع ہے سیزن کا، اس میں کمانا ہے، تو پانی بھی آدمی پیتا نہیں، پانی پیانو ٹائم نہیں ملو یہ کہتا ہے، تو پانی ہٹ گیا۔ اس کے بعد کھانے کا ہم سب جانتے ہی ہیں، ارے آج تو 4 واگے ہانجے کھادو، اتنے کسٹمر تھے، اتنے گاہک تھے، 4 بجے شام کو کھایا، صبح کا صرف چائے پی ہوئی تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ عمل کرتے ہیں، اچھا تھوڑا اور ڈیلے کر لو، اور تھوڑا لیٹ کر لو۔ آپ کھانا ختم کر دیتے ہیں جب اپنی دنیا کی تیاری اور دنیا کا بزنس کرنا ہوتا ہے، تو کھانے کو پیچھے کر دیتے ہو۔ میرے لیے، مجھے بھی راضی کرنا ہے، میں تو تمہارا باس ہوں، سب سے بڑا۔ الحمدللہ، کیسا باس؟ رب العالمین، یہ باس اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے لیے بھی کر سکتے ہو، تو 1 مہینہ ایسی تجارت کرو جس میں آخرت ہریالی والی ہو جاوے۔ تو کہا کہ کھانے کو بھی ذرا صبح میں کر لو، اور پھر اخیر میں جیسے شام کو کرتے ہو مغرب کے وقت میں افطاری کر لینا۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو 2 عمل ہو گئے۔ پھر آدمی سیزن میں ہوتا ہے، صبح کا جاتا ہے اور پھر کبھی کبھی رات کو آتا ہے۔ اس لیے کئی مرتبہ جو کاروبار سیزن کا موقع ہوتا ہے کہتے ہیں ہون نہ گلا چاہے رات نے کیا رہا ہو ہے کئی خبر نہیں ملے، کیونکہ ہمارے تو بہت کسٹمر۔ اللہ کہتے ہیں اچھا اسی طرح افطار تو کروا دیا شام کو مغرب کے وقت میں، لیکن تراویح کا موقع بھی دے دیا۔ تو یہاں پر بیوی سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بھی اس روزے کے اندر 3 چیزوں کا رکھا۔ پانی ختم، تم دنیا کی تجارت میں پانی پینے کا بھی دھیان نہیں، تو یہاں پر بھی دھیان نہ کرنا۔ کھانے کا دھیان نہیں دنیا کی تجارت میں، آخرت کی تجارت رمضان کے مہینے میں کر لو تو کھانا بھی بھول جانا۔ تیسری چیز، اپنی بیوی کو بھی بھول جاتے ہو جو تمہاری زندگی کے روز و شب، دن رات کے سارے کاموں کو کرتی ہیں، اور تم ایسا کہتے ہو کہ ابھی یہ 1-2 مہینہ ہے، کما لینے دو، بعد میں گھومنے پھرنے ساپوتارا جہاں کہیں گے ہم گھومنے لے جائیں گے، لیکن یہ 2 مہینے بہت کام کے ہیں، اس میں ڈبل ٹبل چوبل نفع ہوتا ہے، تو کر لینے دے۔ بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے کر لو، 1-2 مہینے کی بات ہے۔ پھر اللہ نے کہا بیوی سے الگ ہو گئے، 1 مہینہ میرے لیے بھی رمضان کے مہینے میں، لیکن سمجھو روزے کی حالت میں بیوی سے دور رہنا۔ اچھا اب اس کے بعد سمجھو کہ جیسے ہمارا کاروبار بزنس کا سیزن ختم ہو گیا، پھر کیا کرتے؟ چلو تھوڑا آرام کر لے۔ اللہ نے بھی ایسی چھٹی دی۔ اللہ نے ایسی چھٹی کب دی؟ جب 29واں یا 30واں ہوتا ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں اوپر آسمانوں میں چاند کہاں ہے، چاند کہاں ہے، چاند کہاں ہے۔ ابھی رمضان آیا نہیں، میں نے چاند ابھی سے دکھا دیا۔ رمضان کے آخری چاند کو ہم ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ جیسے دنیاوی دماغ ہم
اس تجارت کے لیے کرتے ہیں، اللہ نے کچھ نہ کچھ اشارہ ہمیں اسی طرح دیا ہے۔ اس وقت میں چاند نظر آ جاتا ہے، ہماری شاپنگ شروع ہو جاتی ہے، ہم گھومنے کے لیے نکلتے ہیں، یا اللہ نے خوشی کا موقع کہ تجارت کر لی ہے، اب جو نفع ہوا اس کو فضول خرچی کیے بغیر اللہ کی رضامندی کے ساتھ بیوی کو خوش کرو، بچوں کو خوش کرو، والدین کو خوش کرو، اس میں بھی ثواب ہی ثواب ہے۔ تو یہ سمجھانا تھا کہ روزہ جو ہے اس کو مشکل نہ سمجھو، بلکہ یہ اللہ نے بہت آسان رکھا ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی بزنس کی اوپری بات۔ اب اس کے اندر کون سی کرنسی چلے گی، کس طرح ہوگی، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ کاروبار کرنے بیٹھے لیکن دھندے کی معلومات ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ کچھ فضیلت آپ کو معلوم ہے، 50 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ دو گے تو گھاٹا ہو جاوے گا، اور شیطان تو ہمیشہ گھاٹا کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے وہ معاملہ بھی حل کر دیا کہ دیکھو، کھوٹ والی بات کسی کی طرف نسبت نہ کرنا، ہارا پہلو بہت سمجھدار ہو تو الو بنائے گی، نہیں نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ شیطان کو اللہ نے کہا رمضان کے مہینے میں باندھ کر میں نے رکھ دیا ہے، تو ایسا بہانا نہیں چلے گا کہ اس طرح ہم دھوکے میں پڑ گئے ہیں، شیطان دھوکے میں ڈال دیا، ایسی بات نہیں چلے گی۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو، ثواب اللہ اس میں دگنا چگنا کرتے۔ اب جیسے ابھی قریب میں 25 رجب، جب رجب کا مہینہ گیا تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم زیادہ اس طرح معراج ہوئی ہے۔ وہاں پر میں نے کچھ جمعہ پہلے معراج کا ذکر کیا تھا۔ میں صرف اشارہ بتانا چاہتا ہوں کہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نماز ملی تھی؟ 50 ملی تھی۔ پھر جو ہے آگے پیچھے کرتے کرتے کم کرواتے کرواتے کتنے ہو گئی؟ 5 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن ان 5 نمازوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم و کریم اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ پڑھو گے 5 ملیں گے کتنے؟ 50۔ یہ بات ہو گئی۔ تو یہ تو عام حالت میں ہے، یعنی ابھی جو ہم جمعہ پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، تو 5 نماز پڑھی، 50 نماز کا ثواب اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماوے گا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے اس کا بھاؤ بڑھا دیا کہ جو ہے میرے بندے روزے کی حالت میں عبادت کریں گے، مجھے راضی کرنے کی فکر کریں گے، اور میں رحیم اور کریم، اور مجھے ہر نماز میں یہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اور میں رحم نہ کروں، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، وہ تو عام حالات میں کرتا ہے۔ تو سیزن کا موقع، جس مہینے کو اللہ نے میرا مہینہ کہا ہو اپنی طرف نسبت کر کے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ میرا مہینہ، اللہ کہتے ہیں یہ میری سیزن کا موقع ہے، تم نفع اٹھا کر دیکھو، میں اگر تمہیں نفع نہ دوں تو دیکھ لینا اللہ دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، جتنی سہولتیں ظاہری اور باطنی ملتی ہیں عام حالات میں نہیں ملتی۔ ابھی تم جا کر کہہ دو گھر پہ بجیے بنا کر دو، وڑے بنا کر دو، کچھ سننے کو مل جاوے گا۔ رمضان کے مہینے میں بہت مشکل ہے، بلکہ اور اچھی چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے جو ہے یہ رحم و کرم کا معاملہ رمضان کے مہینے میں مزید بڑھایا۔ تو میں یہ جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بزنس آف آخرت کریں گے اس کے اندر تو صرف موٹی موٹی بات ہے، جو نماز ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں وہی نماز رمضان میں کنٹینیو کرنی ہے، لیکن ذرا اس کا ثواب بڑھے گا۔ آپ کو معلوم ہی ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جو ایک نماز پڑھے گا، کتنی نماز کا ثواب ملے گا؟ 70، اپنی گجراتی میں 70 نماز، اور اردو میں کہیں تو 70، یعنی 70 نماز کا ثواب اس کو ملے گا۔ اب سوچو کہ 5 نماز عام حالات میں رمضان نہ ہو تب اس کا کتنا ثواب؟ 50 نماز کا۔ دیکھو یاد رکھو، دنیا میں رہتے ہو اگر دماغ ایکٹیو نہ ہو اور بزنس میں دماغ نہ چلتا ہو تو دھوکہ ہی کھاوے گا۔ بدھی رکھنی اور دھیان رکھنا بہت ضروری، یہی کانسیپٹ جو ہے آخرت کے حساب سے بھی رکھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی کو معلوم ہی نہ ہو کہ کس چیز کا کیا بھاؤ ہے تو اس کو رغبت نہیں ہوگی۔ اب دیکھو ابھی جو شب برات گئی، آپ کو اتنی ویلیو تھی کہ یہ بڑی رات ہے، اس طرح بولتے ہیں اچھا موٹی رات، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ نمازی بڑھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا بھاؤ معلوم تھا آپ کو، اور اس کے علاوہ کا بھاؤ میں ہمیں صحیح علم نہیں، جس وجہ سے کمی ہوئی۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، جیسے ایک شاعر کہتا ہے، تانا نہیں ہے لیکن شاعر کہتا ہے
نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے. رمضان کے قریب سے پہلے کی بات پر اشارہ کرتے ہوئے نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے. پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے. اب مسجدوں کا دائرہ ذرا وسیع کر لو. اب مسجدوں کا دائرہ ذرا وسیع کر لو. بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا. یہ ہمارے دل کو ذرا ہلانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف ایک مہینے کے مسلمان ہو. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اب رمضان کو بھی چھوڑ دے. جب اتنا ہی چھوڑ دیا ہے، ارے جب دیا ہوتی ہے، جب تقسیم ہوتی ہے تو اتنا بھی فائدہ اٹھا لو. اللہ نے ہمیں اگر ہدایت دینا ہی ہے تو اللہ اس مہینے میں دے دے گا. تو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ایک نماز جو ہم پڑھتے ہیں اللہ نے اس پر 70 کا وعدہ کیا ہے. تو ذرا حساب کتاب ہم کرتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے. تو میں نے کچھ حساب کیا تو ایک دن 5 ٹائم کی جو نماز پڑھتے ہیں 70 کے حساب سے رمضان میں 5 نماز اگر پڑھیں گے تو 350 نماز کے برابر فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا. یعنی 5 ٹائم کی صرف نماز، صرف 5 فرائض کی بات کر رہا ہوں، سنت، نوافل، روزہ، کیفیت بہت بڑھ جاوے گی. جیسے یہ مسجد، اس میں اے سی، ایئر کنڈیشن، اس کے بعد اس میں ایئر فریشنر لگاؤ، پھر ہماری جیسے انشاءاللہ یہ قالین آنے والی ہے اور مزید اضافہ، پھر جو ہے ہمارا مائک سسٹم دیکھو اور سہولت دیکھو، تو کیا ہوگا؟ عبادتوں میں اور مزہ آنے لگتا ہے. آرام ہی آرام سے عبادت کرنے میں مزہ. تو میں یہ تو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. تو روزہ، اس کے بعد جو ہے ہم سنت کے مطابق آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو اور اس میں وزن بڑھ جاوے گا. تو اس کا ثواب تو کہاں تک جاوے گا؟ تو 5 وقت کی نماز رمضان کے مہینے میں پڑھیں گے. کتنی نماز ہو جاتی ہے؟ 350 کے برابر ہو جاتی ہے. تو ایک مہینے کا حساب لگاوے، تقریباً اندازہ لگاوے 10,500 نماز. یعنی 30 دن کا اگر مہینہ ہو تو جو ہے 10,500 نماز ایک مہینے میں پڑھ لے ہوئے اتنا ثواب اللہ عطا فرماتے. یہ تو بتا رہا ہوں 70 کے حساب سے. اور اللہ نے تو معراج میں کہا تھا کہ اگر رمضان کے علاوہ، رمضان جیسے ابھی رمضان نہیں ہے تو ایک نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے تو 50، یعنی ایک نماز کا کتنا ہو گیا؟ 10. ایک نماز کا ہو گیا 10. ایک فرض ادا کریں گے 10 کے برابر، تو 50 نماز کے برابر ثواب ملے گا. اس حساب سے اندازہ لگاوے. ہو کتنا، یعنی اللہ واقعتاً رحیم اور کریم ہے. بس ہماری کمی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے رمضان المبارک میں خراب نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں. اس کے ساتھ میں بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بد نصیب بغیر عذر کے ایک بھی روزہ چھوڑ دے وے، ایک بھی روزہ قضا کر لے وے، پوری زندگی میں اگر وہ روزہ رکھے بعد میں، تب بھی پوری زندگی اس ایک روزے کو کافی نہیں ہوگی، یعنی اس کا بدل نہیں ہو سکتی. یعنی ایک روزہ کتنا اہمیت رکھتا ہے. تو ہم یوں ہی اپنے روزے کو چھوڑ نہ دیویں بلکہ اس کی طرف دھیان رکھیں. اور دیکھو الحمدللہ ہماری مسجد کو ضرورت تھی تو اس قالین میں اور مسجد میں اور نیک عمل میں الحمدللہ للہ رقم لوگوں نے بہت عطا کی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص روزے دار کو افطار کراوے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ کامیاب شخص وہ ہیں جو جہنم سے بچا لیا گیا. جہنم سے بری ہو جانا اس کامیابی کی علامت ہے کہ جنت میں دخول اس کا لازم ہے. ابھی اس میں اشارہ کیا ہے؟ دیکھو ہم کو سوال ہوتا ہے، جیسے ابھی یہاں افطاری ہم لکھواتے ہیں تو کوئی لکھواویں گا 2,000 15,000 جتنے بھی لکھواوے، لیکن صحابہ کو بھی یہ سوال ہوا تھا. جیسے ہم میں سے بعض لوگوں کو ہوگا ہم کہاں اتنی لمبی کرواویں گے، فوراً اللہ کے نبی کو کہا، اللہ کے نبی افطار کروانے کا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف ایک گلاس پانی کا پلا دو، پانی کہہ رہا ہو، ایک گلاس پانی کا پلا دو، یہ بھی تم نے افطار کروا دیا. اس سے نیچے اتر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور کھلا دو، بس اس سے بھی افطار ہو گیا. یعنی سامنے والے کو اگر آپ نے افطاری میں ایک کھجور بیچ دیا تب بھی اس کا ثواب مل جاوے گا. تو یہ ایک چیز ہے، تو اس کی طرف بھی ہمیں دھیان کرنے کی ضرورت ہے. ایک شاعر کہتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے،
پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کے ایام نصیب فرمائے اور اس کے ہر ایک لمحے کو اللہ کی رضامندی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد